فرض غسل کا اب میں یہ طریقہ بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اس کے فرض کتنے ہیں بھلا؟ 3 ہیں۔ کلی کرنا، اچھا مذہبے کی بات ہے کہ فرض جب بھی آپ بتاؤ یہ نہ کرو کہ غسل کے 3 فرض ہیں، غرارے کرنا، غرارے یا غرغرہ، یہ فرض نہیں ہے۔ ان دنوں میں، روزے کے دنوں میں دن کو غسل فرض ہو گیا تو کیا کرو گے بھائی؟ کلی لے کے اگر منہ اوپر کر کے غرغرہ کرو گے تو پانی تو نیچے جائے گا ہی جائے گا، تو روزہ ٹوٹے گا۔ تو غرغرہ تو فرض رکھا ہی نہیں گیا کلی وہ اس میں غسل میں، ہاں سنت ضرور ہے، اچھی طرح حلق تک پانی پہنچا کے کلیاں کرنا۔ تو بہرحال پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ دوسرا فرض یہ نرم ہڈی تک، نرم ہڈی جہاں تک ہے وہاں تک پانی پہنچانا، اندر سے مکمل ناک کو دھو دینا، ہر بال سے اور جسم کے ہر اندرونی حصے سے پانی بہہ جانا، یہ فرض ہے نا۔ اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو دھو دینا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اب غسل فرض تھا، میں آسان سے انداز میں آپ کو غسل کا طریقہ بتانے لگا ہوں، اس کو آپ ذہن میں بٹھائیے گا۔ جیسے کل ہم نے وضو کے بارے میں سنا کہ وضو کی بھی نیت ہوتی ہے نا، اگر نیت نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور نیت المومن خیر من عملہ، اور مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بھی بھلی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے نا۔ یہ نیت اتنا بڑا درجہ رکھتی، اور بعض چیزوں میں نیت فرض ہوتی ہے نا، تو یہاں نیت جو ہے نا وضو میں اگر نہیں کریں گے تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو وضو میں بھی نیت آپ نے یاد کر لی ہوگی کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، یہ 2 جز یاد رکھیں وضو میں کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سورۃ النساء آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے یہ وضو کے 4 فرض بیان فرمائے نا۔ تو اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھو تو یہ 4 فرض پورے کرو۔ تو وہاں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے تو حکم دیا گیا۔ تو نیت کیسے کرتے ہیں بھلا؟ اللہ کا حکم پورا کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں۔ یہ تو ادھر کریں گے، یہاں پہ بھی تقریباً سیم ہی ہے۔ ناپاکی دور کرنے کے لیے میں غسل کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی دور کرنے، زبان سے کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، اور تقریباً ہوتا ہی ہے۔ اس سے پوچھے بھائی کہ کدھر جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ یار غسل کرنے لگا ہوں، پاکی حاصل کرنے لگا ہوں، ارادہ ہے، ٹھیک، زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، بہتر ہے۔ تو سب سے پہلا کام دل میں ارادہ رکھے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرسٹ کام جا کے ہاتھ دھو لے، صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لے، واش روم میں جائے، استنجا کرے جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہو، جسم کے رانوں پہ یا کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، اس نجاست کو استنجا والی جگہ پہ ہی، وہاں پہ بیٹھ کے ہی اچھی طرح دھو لے۔ آپ نے استنجا کر لیا، واش روم میں جا کے آپ نے نجاست کو جسم سے دور کر لیا، واپس آ جائیں، ٹھیک، آپ مکمل وضو کر لیں۔ ہمارے یہاں اب واش روم ماشاءاللہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، مکمل وضو کر لیں۔ مکمل وضو کرتے وقت غسل کے جو 2 فرض ہیں، 2 فرض کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ان دونوں فرضوں کو نارملی مت لیجئے گا۔ ہم یہاں وضو کرتے وقت بھی یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، یہاں سنت ہوتا ہے، وہاں فرض ہے۔ یہاں کمی کوتاہی رہے گی تو وضو ہو جائے گا، لیکن وہاں کمی کوتاہی رہے گی تو غسل ہی نہیں ہوئے گا نا۔ یہاں تقریباً 99% لوگ جو ہے نا ناک میں پانی ڈالتے ہی نہیں ہیں، ناک کو پانی لگاتے ہیں۔ وضو میں ناک میں پانی نہیں ڈالتے نا، تھوڑا سا لیا لگایا ناک کو، پانی نیچے گر گیا۔ بھائی جس طرح غسل میں 3 بار اندر ڈالنا اور یہاں تک دھونا ہوتا ہے نا، وضو میں اسی طرح دھونا یہاں بھی سنت ہے۔ تو بہرحال وہاں پر جب وضو کر لیں ہیں تو یہ 2 فرض کلیاں کرنا ہے۔ آپ نے اچھی طرح پانی لے کے غرغرہ کریں، مکمل منہ میں 3 بار پانی کو گھمائیں، ٹھیک ہے۔ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اسے نکال لیں، خلال کر لیں پہلے، بس اتنا کافی ہے۔ اور وسوسوں میں بھی نہ پڑیں، پتہ نہیں پانی پہنچا ہوگا نہیں، یہاں پر پہنچا ہوگا نہیں، یہاں پر جی پہنچ گیا، بس اتنا ہی ہم پہ فرض ہے، وسوسوں میں پڑنا فرض نہیں ہے نا۔ آپ 3 بار کلیاں کریں، اچھی طرح گھمائیں پانی کو اور غرغرہ کریں۔ اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہے تو منہ میں پانی لے کر بس اچھی طرح کلی کریں اور پھینک دینا۔ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں روزے کے دوران احتیاط کے ساتھ، ٹھیک۔ اچھا
یہ بعض وسوسی لوگ جو ہے نا اس میں بڑا پریشان ہوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کھینچتے ہیں، دماغ تک بھی پانی بسا اوقات پہنچ سکتا ہے، اور پانی دماغ تک پہنچے تو یہ میڈیکلی طور پہ نقصان دیتا ہے نا، ٹھیک. تو تجربے سے یہی ثابت ہے کہ اگر ہم ایک چلو پانی لیں اور یوں مارے تو پانی یہ یہاں تک چڑھ جاتا ہے، پھر آپ اوپر سے سانس کے پریشر سے فوراً پانی کو نیچے پھینک دیں، پھر ٹھیک. بعض لوگ سونگ کے پانی یہاں تک چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا تجربہ اتنا ہے کہ سونگ کر صرف یہاں تک چڑھا سکتے ہیں، میرا تو نہیں ہے، میں تو سونگوں گا تو شاید یہاں تک چڑھ جائے، تو اگر آپ کا تجربہ ہے، آپ نے سونگ کے یہاں تک ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو پھر آپ الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ نرم حصہ اندر سے دھل جائے، ناک کو اچھی طرح پہلے صاف کر لیا جائے، اگر کچھ مواد سوکھا ہوا ہے تو اس کو نکال کے اس کے اندر بال جگہ کو دھلنا چاہیے، ورنہ مولا مشکل کشا کی حدیث کیا تھی بلا، اگر جسم کے بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی اللہ پاک اسے آگ کا عذاب دے گا نا. اس لیے ناک کو اچھی طرح، تو وضو کرتے وقت یہ 2 فرض ہم نے اچھی طرح کر لیے، اب اس کے بعد مکمل وضو کر لیا، ٹھیک. اب آ جائیں شاور کے نیچے یا بالٹی کے پاس، نہانا شروع کر دیں، پہلے سیدھے کندھے پہ پانی ڈال لیں، پھر الٹے پہ ڈال لیں، نہ بھی ڈالا تو یہ نہیں کہیں گے غسل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سیدھا شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک. شاور کے نیچے اچھی طرح آپ نہا لیں. اچھا یہ ہے کہ پہلے سارے جسم پہ ایک بار گیلا ہاتھ پھیر لیں، پانی تھوڑا لگے گا، پانی کو تیل کی طرح چپڑ لیں جسم پہ، کہاں آج کل کون کرے گا، تو لیکن اگر کریں تو اچھی طرح، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے پانی میں بچت ہوتی ہے نا، کہ پہلے سارا جسم گیلا ہو جائے گا، پانی جلدی پہنچ جائے گا نا. تو الغرض شاور کے نیچے آ جائیں اور نہا لیں. مکمل نہانے کے بعد آپ جو ہے نا اپنا جسم صاف کر کے کپڑے پہن لیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مکروہ وقت کون سے ہیں، کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ 12 ایسے وقت آتے ہیں جن میں نفل پڑھنا اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے نا. اگر وہ وقت ہوا تو پھر ان میں نفل پڑھنا گناہ ہوگا نا. تو اگر مکروہ وقت ہے تو آپ نفل نہ پڑھیں، ورنہ 2 نفل پڑھ لیں. اب ایک بار پھر سمجھ لیں کیا تھا. سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں نیت کر کے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے. ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا ہے، استنجا کے بعد وضو کرنا ہے، وضو میں 2 فرض کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ اچھی طرح کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مکمل نہا لینا ہے نا. ایک اہم بات، نہاتے وقت کبھی بھی، یہ میں قبلے کو پیٹ کر کے کھڑا ہوں نا اور منہ میرا اس طرف ہے نا مشرق کی طرف، نہاتے وقت نہ تو ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح میں کھڑا ہوں، اور نہ ہی قبلے کو منہ کر سکتے. بلے ڈائریکشن کون سی ہونی چاہیے، یہ والے شمال جنوب. ہمیشہ گھروں میں شاور فوارے اس طرح لگے ہونے چاہیے، یا ادھر لگا ہو یا ادھر دیوار پہ لگا ہوا ہو. یہ جہالت ہے کہ ادھر لگا دیں یا ادھر لگا دیں. بعض لوگ ادھر نہیں لگاتے کہ یار کعبہ کا منہ ہوگا، اور ادھر لگا دیتے ہیں چلو کونے کعبہ کو پیٹ ہو جائے، کوئی ایسا نہیں. بھائی برہنہ کھڑے ہو بغیر کپڑوں کے عموماً بندہ نہاتا ہے، اور کعبہ کو اس وقت نہ پیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کعبہ شریف کو منہ کر سکتے. اسی طرح جو وہ ٹوائلٹ کی سیٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس ڈائریکشن میں نہ پیٹ کر سکتے ہیں نہ منہ کر سکتے ہیں نا. یہ انشاءاللہ جب نماز کی شرطیں آئیں گی نا اس وقت جو قبلہ کی شرط ہے تو اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قبلہ کی ڈائریکشن سمت کتنی ہوتی ہے نا. تو یہ کل یا پرسوں مسئلہ آ جائے گا نا. تو بہرحال عورت غسل کرے گی تب بھی ایسے، مرد غسل کرے گا تب بھی ایسے. آپ غسل جنابت ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں تب بھی ایسے کریں گے. آپ جمعے کا غسل کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ ناپاکی نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ آپ استنجا نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، باقی آ کے اسی طرح وضو کریں اور پھر نہا لیں. جمعے کا غسل بھی ایسے، مستحب غسل جو میلاد کی محفل میں جانے کے لیے کرنا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. اب 2-3 اہم مسئلے، 5 منٹ ہمارے رہتے ہیں تو ان میں توجہ سے یہ سنیے گا. جس بندے پر غسل فرض ہوتا ہے یا وہ عورت جو ناپاکی کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، کون کون سے وہ کام کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اور کون کون سے کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. توجہ سے سنیے گا نا. غسل فرض ہے، شریعت نے 4-5 چیزوں سے منع کر دیا، باقی سب کچھ کر سکتا ہے. 4-5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز منع نہیں ہے.
جو منع ہے وہ سن لیں، جو حرام ہے اس وقت کرنا۔ نمبر 1 نماز پڑھنا۔ ہر ایک جانتا ہے بھئی ناپاک کو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسجد میں آنا، مسجد میں بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ مسجد میں سویا ہوا تھا اعتکاف والا، غسل فرض ہو گیا تو اب وہ تو ہے ہی مسجد میں، تو غسل والا تو مسجد میں آ ہی نہیں سکتا، تو جو ہی آنکھ کھلی تو فوراً تیمم کرے، اور تیمم کر کے مسجد سے فوراً باہر چلا جائے نا۔ اب تیمم کیسے کرنا ہوتا ہے؟ تو تیمم کے بھی 3 ہی فرض ہوتے ہیں نا، یہ آج بتانا تھا میں نے لیکن ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ تیمم کے بھی 3 ہی فرض ہوتے ہیں۔ تیمم کیسے کرے گا؟ سمپلی نیت کرے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنے لگا ہوں، یہ پہلا فرض ہے۔ نیت کر کے ایک بار ہاتھ لگائے، جیسے یہ پتھر ہے نیچے دیوار ہے، ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے، بازو اوپر چڑھا لے۔ کبھی بھی آپ کو تیمم کی ضرورت اس دور میں بھی پڑ سکتی۔ آپ کہیں کہ اس دور میں تو ماشاءاللہ پانی بھی ہوتا ہے، نہیں پڑ سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے۔ آپ گزر رہے تھے، اتفاق سے جنازہ جو ہے نا وہ صفے سیدھی ہو چکی، امام تکبیر کہنے لگا ہے، آپ کو پتا نلکا پاس کرا، میں وضو کروں گا تو یہ تو جنازہ نکل جائے گا، تو آپ بھائی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے جلدی سے ہاتھ مارو، تیمم کرو، جنازے کے ساتھ شریک ہو جاؤ نا، بھلے پانی پاس ہے۔ یہ ایک میں نے صورت بتائی ہے، فی زمانہ کئی جگہ پہ تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا۔ تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، جیسے 100 سے زیادہ ہمارے معتکفین ہیں، اب دن کو سویا ہوا، غسل فرض ہو گیا، تو نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنے لگا، ہاتھ زمین پہ مارے جلدی سے، بس سارے چہرے پہ مسح کر لے، دوسری بار ہاتھ زمین پہ مارے، دونوں بازوؤں پہ مسح کر لے، ہر جگہ پہ ہاتھ پھر جائے، بس لو جی پاک ہو گیا، وقتی طور پہ پاک ہو گیا ہے، باہر چلا جائے۔ اچھا بچپن میں ہمیں پتہ نہیں تھا نا مسئلہ، تو مجھے یاد ہے کہ معتکفین پتہ کیا کرتے تھے، پیروں پہ شاپر باندھ کے مسجد سے باہر نکلتے تھے نا، کہ ناپاک ہے ہم، تو شاپر باندھو یا جرابے پہنو آپ، وہ تو ناپاک، تیمم کرنے سے پاکی ملے گی، شاپر وغیرہ باندھنے سے کچھ نہیں ہوئے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو تیمم کر کے یوں، اب کون کون سے کام کر سکتے ہیں کون سے نہیں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو سن لیں۔ پہلا کام، نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ عورت نہ مرد۔ دوسرا کام، مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تیسرا کام کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ بندے کا وضو بھی نہ ہو یا بندے پر غسل ہو تو قرآن پاک کو یوں بغیر کپڑے کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک۔ پانچواں کام، طواف ہو تو طواف بھی نہیں کر سکتے۔ لو جی یہ کام ہے 4، عموماً ہمیں ان 4 کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، اور بھی کچھ ہوں گے وہ دور کے ہیں ان سے واسطہ نہیں پڑتا، لیکن یہ 4 کام ہیں، مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ کام وضو جس پر غسل فرض ہے، اور یا جو عورت ناپاکی کی ایام میں یہ نہیں۔ اب کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ کلمہ پاک پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اذان ہو رہی ہے جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا عورت مخصوص ایام میں تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز کے ٹائم مصلی پہ بیٹھ جائے، اور مصلی پہ بیٹھ کے گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ اس کے مخصوص ایام ناپاکی کے دن چل رہے ہیں۔ 5 وقت اسی طرح وضو کرے، مصلی پہ بیٹھ گیا کرے اور بیٹھ کے تسبیح کیا کرے۔ یہ بتاتا ہے اسلام ہمیں۔ اس کے خاص ایام، جوان گھر میں بیٹے ہیں، بیٹی جوان ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مخصوص ایام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نارملی جو ہے نا 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کے نہ کرے گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 وقت اس طرح بیٹھ کے ذکر و درود کرے، تھوڑی دیر تسبیح کرے، ہاں قرآن نہ پڑھے۔ ہاں قرآن پاک کی وہ آیات کہ جو آیات دعا پر مشتمل ہیں، حمد پر مشتمل ہیں، جیسے سورۃ فاتحہ، رات کو غسل فرض ہے، ابھی نہیں کرنا چاہتا تو شریعت بتاتی ہے وضو کر کے سو جائے، تو وضو کر کے جب سو گیا تو غسل تو ابھی بھی فرض ہے، ابھی بھی ناپاک ہی ہے، لیکن سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سوتے وقت جس پہ غسل فرض ہے آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، دن کو بھی آیت الکرسی حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں نا، اور ویسے ہے بھی یہ حمد، اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیات و دعا وہ والی جو حمد والی ہیں پڑھ سکتے ہیں، ذکر و درود میں نے آپ کو بتایا کر سکتے۔ اس کے علاوہ عورت مخصوص ایام میں کھانا پکانا، گھر کے کامدار، امور خانہ جتنے بھی ہیں سارے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون یہ ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ پاس بیٹھنا ہے تو یہ نہیں ہے، بعض یعنی
جو غیر مسلموں کو ہیں، ہندوؤں میں یہ سنا ہے کہ ان دنوں میں عورت کو تو کیا کرتے تھے، وہ دوسرے کمروں میں بند کر دیتے، دوسرے مکانوں میں، کہ ناپاکی کے دن ہے نا، اس طرح وہ جو نا وہ سوچ سخت تھی نا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک پڑھی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا، آپ نے پانی کا گلاس پکڑا، پینے لگے تو اماں جی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے مخصوص ایام ہیں. تو فرمایا وہ مخصوص ایام سے یہ کوئی برتن یا یہ چیز تو ناپاک نہیں ہوتی. جہاں سے اماں جی نے پانی پیا تھا وہیں سے منہ رکھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا نا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ پانی کر لیا تھا پورا. تو یہ دو فرض کرنے سے کیا ہوگا، اس وقت بعد میں اس میں کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے تو یہ پہلے کر لے، ٹھیک ہے. اور بھی کچھ احکام تھے لیکن موٹے موٹے احکام آپ کو بیان کر دیے گئے. انشاءاللہ عز و جل کل پھر ہم نماز کے اہم مسائل جو ہیں ان کی طرف جائیں گے. یہ ہمارے جو نا 5 دن پھر نماز کے مسائل چلیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.